بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ رب العزت نے جب ہمیں اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ ہم کسی کو دعوت دے دین کی طرف بلائیں تو حکمت کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، اور وجادلہم باللتی ہی احسن، مقابلہ بھی ہو کسی سے، کسی بات میں آپ کی ان کی جو ہے وہ بات بنی نہیں تو بھی باللتی ہی احسن، اچھے انداز سے۔ قوموا للہ بالقسط، اللہ رب العزت ایک اور جگہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے لیے کھڑے ہو تو انداز اچھا ہو آپ کا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی مخالفت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم راہ اعتدال کو چھوڑ دو۔ اعدلوا، عدل کرو، انصاف کرو، وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو سب سے پہلے اعتراض کرنے والے صاحب کو میں عرض کروں گا کہ آپ کا جو یہ انداز ہے، یہ انداز ناصحانہ نہیں ہے، یہ فضیحانہ ہے۔ فضیحانہ معنی ذلیل کرنے والا، ذلیل لوگ، یہ لوگ، یہ دین کی سمجھ آپ، یعنی آپ کی بات سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو دین کی سمجھ ہے، آپ کو قرآن کی سمجھ ہے، آپ کو حدیث کی سمجھ ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم بالکل آپ کو چیلنج نہیں کرتے، لیکن کیا آپ کا انداز قرآن و حدیث کے تعلیمات کے مطابق ہے؟ ہرگز نہیں۔ کسی کو ذلیل کہنا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی نے ان کے وہ جانور بھٹک رہا تھا تو اس نے اپنے جانور کو کچھ برا بھلا کہا تو آپ علیہ السلام نے جانور کو بھی برا بھلا کہنے سے منع فرمایا۔ اب جہاں تک بات ہے اس پوسٹ کی، تو پوسٹ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی جو بنیادی محنت ہوتی ہے، جو وہ جس نقطے پر بنیادی طور پہ زور دیتے ہیں وہ توحید اور آخرت ہے، کہ امت اللہ کی ذات پر مجتمع ہو جائے اور امت کی فکر آخرت کی بن جائے۔ باقی دنیاوی امور ضرور آپ علیہ السلام نے دیکھے ہیں، ایڈریس کیے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس پوسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی قومیت کی طرف کسی کو نہیں بلایا کہ آؤ عرب جمع ہو جائے، ہم سب عرب ہیں تو ہمیں ایک ہونا چاہیے، ہم سب جو ہے وہ گورے ہیں تو ہمیں جمع ہونا چاہیے، ہم سب کالے ہیں تو ہمیں جمع ہونا چاہیے۔ نہیں، آپ نے توحید پر کالے کو، گورے کو، امیر کو، غریب کو، سب کو جمع کیا، عربیت پہ جمع نہیں کیا۔ جیسے آج اگر ہم آواز لگاتے ہیں نا جی ہم پاکستانی ہیں، تو یہ بھی ایک قومیت ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی عصبیت، جس نے عصبیت کی طرف بلایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ عصبیت یہی ہے، کالے سب جمع ایک ساتھ ہو جاؤ، گورے سب ایک طرف ہو جاؤ، پاکستانی سب ایک ہو جاؤ، پٹھان سب ایک ہو جاؤ، مہاجر سب ایک ہو جاؤ، بلوچ سب ایک ہو جاؤ۔ اس عصبیت کو اللہ کے نبی نے توڑا۔ دوسری بنیاد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی دعوت دنیا کی نہیں تھی کہ آؤ ہم مدینہ کو فتح کریں گے، ہم مکہ کو فتح کریں گے، ہم روم کو فتح کریں گے، فارس کو فتح کریں گے، نہیں، آؤ اللہ کی طرف، پھر اللہ تمہارے اوپر خزانوں کو کھول دیں گے، تم آخرت کے طالب ہو جاؤ، دنیا تمہارے قدموں میں آ جائیں گی۔ من جعل الہموم ہما واحدہ، جس نے اپنے سارے غموں کو ایک غم بنا لیا، ہم الآخرتی، آخرت کا غم بنا لیا، کف اللہ ہمومہ، اللہ اس کے سارے غموں کو کے لیے کفایت کر جائیں گے۔ تو فکر وہ تھی، امت کو فکر وہ دی کہ انسانیت وحدانیت پر جمع ہو جائے، کالے گورے سب، عصبیت نکل جائے، عربیت نکل جائے، پٹھانیت نکل جائے، بلوچیت نکل جائے، میمنیت نکل جائے، اور ہم سب ایک چیز پر جمع ہو جائے، اور ہماری فکر کیا ہو، کونوا ابناء الآخرہ، آخرت کی اولادیں بن جاؤ، آخرت کی فکر کرنے والے بن جاؤ، دنیا وہ تو ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔